آج کا سیشن ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ ایس ایم ایز پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. اب ایس ایم ایز پہلے تو بزنس مین کو خود اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ایس ایم ایز بیسیکلی ہوتے کیا ہیں. وہ تمام بزنسز جو خود اسٹرگل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور پھر لائف ٹائم اسٹرگل میں رہتے ہیں بزنس مین. یہ ہوتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو اپنے آپ کو خود اپنی سیلف انویسٹمنٹ سے، سیلف اسٹرگل سے، اپنی ایفرٹ سے شروع کرتے ہیں. اور مزے کی بات ہے یہی پیٹرن پوری دنیا میں ہے. لیکن یہی ایس ایم ایز کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری بہیو کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو دنیا کی کامیاب ترین کمپنیز میں شمار کرتے ہیں. تو ہمارا اصل میں آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ایسا ہی کچھ کریں کہ ہمارا بزنس مین بھی، چونکہ ایفرٹ بہت زیادہ کرتا ہے، بہت زیادہ محنتی ہے ہمارا بزنس مین، اور یقیناً وہ دن رات بھی ایک کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ریزلٹس وہ نہیں آ رہے جو پوری دنیا میں بڑی کمپنیز اچیو کر رہی ہیں، یا پاکستان میں ایسی چند کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گرو کر لیا، چاہے وہ نیشنل لیول پر ہیں یا ملٹی نیشنل لیول پر ہیں. سو ایسے کون سے پروسیسز ہیں جن میں سے ایک پروسیس جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ ہمارا ٹیم مینجمنٹ کا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس سیشن کو سٹارٹ کریں، میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بنیادی طور پر پاکستان ایک ایسی کمیونٹی ہے، صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا میں جتنی بھی ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں، ایسی دنیا جہاں پہ انڈر ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے پہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں ہوتے. تو ایک یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو انوائرمنٹ ہی بزنس فرینڈلی نہیں ملا. لیکن یہ شکایت اگر ہم کرتے بھی رہیں تو کیا ہمارا بزنس گرو کر جائے گا؟ کیا اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا؟ تو الٹیمیٹلی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو واٹ ٹو ڈو از، میرا سب سے پہلے سوال آپ سب لوگوں سے یہ ہے جس وقت جتنے آپ جوائن کیے ہیں، تعارف ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنے سیشن پہ بات کریں گے. Why business owners fail to grow their team and businesses and how to fix it، یہ آج کا ہمارا سیشن ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایز اے بزنس کوچ، چونکہ ہمارا یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹیمز گرو کریں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بزنس کو grow. کیونکہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ بزنس کو گرو کرنے کا سوچیں لیکن آپ کی ٹیم گرو نہ کرے، ایسا پاسبل نہیں ہے. ویسے آپ سب سے میرا سوال ہے، آپ چونکہ سب لوگ ماشاءاللہ پریکٹیکل ہیں، تو یہ بتائیے گا کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک بزنس گرو کر جائے unless or until اس کی ٹیم بڑی نہ ہو؟ Is it possible ویسے؟ جی سر، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. جب ٹیم اچھی ہوگی، ٹیم اسکل والی ہوگی، تب ہی بزنس گرو کرے گی. اگر ٹیم امپروومنٹ نہیں کرے گی تو بالکل بھی وہ بزنس گرو نہیں کر سکتا. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ میں سے ایک بھائی نے اور بھی جواب دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ جی. سیشن کو ہم انٹریکٹیو ہی رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ سب لوگ، چونکہ سب نے ایکسپیرینس گین کیا ہوا، ہم سب مل کر اس پر بات کریں گے. جب ایسا نہیں ہے کہ ایک بزنس مین، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے ہاتھ کیجیے گا جیسے میں نے کیے. آپ ذرا دیکھیں میرے دو ہاتھ ہیں، یہ جو میں آپ کے سامنے اس وقت لائیو ہوں، کیا یہ پاسبل ہے کہ میں اکیلا یہ سارا کچھ کر لوں؟ یا اس وقت یہ سارا جو ہمارا ایک سسٹم ہے جو اس وقت ہم اکراس دا گلوب کام کر رہے ہیں، از اٹ پاسبل کہ یہ میں اکیلا کر لوں گا؟ میں اپنے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، از اٹ پاسبل؟ آپ کو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ میں کیا یہ اکیلا کر سکتا ہوں؟ نہیں سر، ٹیم ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ کامیاب ہوتا ہے. اکیلا بندہ تو کچھ تو نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. اور صرف یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی اسی طرح پرنسپل ہے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں اس وقت اکراس دا گلوب، سب کے لیے ایکویولنٹ بات ہے. سب اسی طرح ہی گرو کرتے ہیں، چونکہ جیسے ہی زیادہ ہاتھ ساتھ ملتے جاتے ہیں تو بزنسز گرو کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہی ایک پرنسپل ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے بزنسز کام کر رہے ہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی کچھ ہو کہ ہمارا بزنس مین اس چیز کا ادراک کر لے. جی، کچھ احباب ایسے ہیں جن کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ لائیو سیشن میں ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی احباب یہاں پہ موجود ہیں اپنے مائکس آف رکھیے گا. جب آپ کی ٹرن آئے تو آپ کو پورا موقع ملے گا گفتگو کا. تو اس گفتگو سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے تاکہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہو سکے. میرا آپ سے سوال ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آج جو آپ کا بزنس ہے، ایگزسٹنگ بزنس، سوچیں اگر آپ 30 دن کے لیے اس بزنس سے نکل جائیں تو کیا ہوگا؟ امیجن کریں جسٹ فار 30 سیکنڈز کہ اگر آپ 30 دن کے لیے اپنے بزنس میں نہ جائیں مسلسل تو آپ کے بزنس کا حشر نشر کیا ہوگا؟
سب سے سوال ہے اگر آپ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام میم. سر اگر ہم اپنے بزنس پر 30 دن کی تو بات دور کی ہے، اگر ہم 2-3 دن ہی توجہ نہیں دیں گے تو بڑی خرابی آ جائے گی، سسٹم خراب ہو جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. جی آپ میں سے باقی تمام صاحبان سے بھی یہ میرا سوال تھا چونکہ سارے بزنس مین ہیں. ذرا امیجن کرو، اگر جواب نہیں دے پا رہے تو امیجن کرو کہ جسٹ فار 30 days only for 30 days if you disappear from your business what will happen. کیا ڈیزاسٹر آ جائے گا. اگر آپ نے کوئی 25-30 ہمارے ساتھ چونکہ ایسے بھی الحمدللہ بزنس مین ہیں، they have worked 40 years 40 سال کے ایکسپیرینس ان کا، یعنی کہ they are of 70 72 74 اس وقت جو بزنس کر رہے ہیں، لیکن still they are working on، وہ خود کام کر رہے ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ سر اگر ابھی تک آپ نے وہ ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، گلہ آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور لگامیں گھوڑے کی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے زندگی میں اچیو کیا ہے؟ سو دس از دا موسٹ میزریبل سچویشن. یہ سب سے مشکل صورتحال ہے کہ آپ نے زندگی شروع کی اور ختم بھی آپ کے بزنس میں ہو رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں. آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ اس جو سچویشن ہے اس سے بنیادی طور پر جو اتنے سارے بزنس مین ہیں وہ کیوں اس اسٹرگل میں پڑتے ہیں، کیوں اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز خود مینج کرتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ میں ہی ساری چیزیں مینج کروں گا، کسی اور کو کوئی اگر مینج کرنے کے لیے دیں گے یا تو ان کو یقین نہیں آتا، یا ان کو ڈر ہوتا ہے، یا ڈاؤٹ ہوتا ہے، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ میرا پیسہ لگے گا، اس لیے وہ کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. دوسرا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ پرابلم کوئی بھی آئی ہے نا، انہوں نے کسی سے شیئر ہی نہیں کرنی، کسی سے مشورہ ہی نہیں لینا. پوری دنیا میں دنیا کے ٹاپ بزنس مین نے اپنے ساتھ بزنس کنسلٹنٹ رکھے ہوئے، اور پاکستان میں ہر بندہ، ہر بزنس مین بزنس کنسلٹنٹ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیوں پوچھوں کسی سے، میں تو سارا کچھ خود جانتا ہوں. تیسری بڑی پرابلم اس کی یہ ہے کہ وہ ہر امپلائی کے پیچھے خود چڑھاؤ. ہمارے ایک بزنس مین کلائنٹ ہیں، اور آپ کو میں بتاتا چلوں جو لوگ اس وقت نئے ہیں، کہ ہم اپنے تمام بزنس جو بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہم ان کو کلائنٹ نہیں کہتے. کلائنٹ آپ کے لیے میں نے ورڈ یوز کیا، وہ ہماری فیملی. سیالکوٹ سے ایک بزنس مین ہے، وہ فٹ بال کا ان کے پاس ٹھیکہ ہے پچھلے 27 سال سے ایک فیکٹری کا. تو بتا رہے تھے کہ سر 27 سال سے ہمارا جو مالک ہے وہ ڈنڈے سے کام لیتا اور ہم بھی ڈنڈے سے کام لیتے. تو میں نے ان کو ایک ون لائنر بعد ان کا پرسنل کوچنگ سیشن تھا ہمارے ساتھ، تو میں نے کہا سر یقیناً آپ اس وقت بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے. کہتے سر آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سر جب آپ لوگوں کو مینج کرنے کا فن ہی نہیں جانتے، آپ کے پاس ایک ہی ہے اونلی راڈ، تو سر پھر آپ نے تو مینج کرنا ہی نہیں سیکھا. کیونکہ زبردستی آپ کسی کو وقتی طور پر تو آپ سدھا لیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں، لیکن سر آپ ٹیم نہیں بنا پاتے. چوتھی چیز سر، ہر فیصلہ آپ کریں گے. یہ آپ نے وہ جو چابی ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، نہ بچوں نے کرنا ہے، نہ بیوی نے کرنا ہے، نہ امپلائیز نے کرنا ہے. اور آپ اپنی ڈس آنر فیل کرتے ہیں اگر کوئی فیصلہ آپ کی غیر موجودگی میں ہو جائے. دیکھیں نا، یہ بہت بڑی غلطی. نمبر 4 ہے. نمبر 5، آئی نو ایوری تھنگ. مجھ سے زیادہ بزنس کو کون جانتا ہے؟ یار 30 سال ہو گئے مجھے. ہمیں اکثر بزنس مین رابطہ کرتے کہتے ہیں یار مجھے 30 سال ہو گئے، تم مجھے کیا سکھاؤ؟ جسٹ انڈرسٹینڈ دا مائنڈ سیٹ. سو آئی نو ایوری تھنگ، مجھے سب پتا ہے، اور سب پتا ہے، پھنسے پھر بھی ہوئے ہیں. نمبر 5، لرننگ. وہ سمجھتے ہیں بکواس ہے سارا، یہ سیکھنا کیا سیکھنا، بزنس میں نے کیا سیکھنا ہے، مطلب کیا باتوں سے کیا بنے گا. جبکہ پوری دنیا میں ٹریننگ انڈسٹری بوم کر رہی ہے، اور پاکستان میں ہم اس طرف آنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے. سر نمبر 7 پر ہے آئی ایم دا بگ باس. میں باس ہوں، میرا بزنس، میں نے 40 سال لگائے، میں نے 30 سال لگائے، میں نے 20 سال لگائے، میں نے پیسہ لگایا، میں نے محنت کی، میں آئی ایم دا بگ باس. سر بڑی غلطی اس سے بھی بڑی غلطی، اور بجائے اس کی کہ وہ سسٹم بناتے کسی مینیجر پر، کسی سی ای او پر، کسی بیٹے پر، بیٹی پر، کسی پر اعتماد کرتے نہیں. انہوں نے ہر چیز میں خود اپنی ٹانگ اڑا. جب آپ ہر معاملے میں خود ٹانگ اڑائیں گے تو پھر ٹانگیں تو تھکیں گی نا، تکلیف تو ہوگی. سر اس کے بعد کوشش نہیں کرتے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، ہمیشہ نہ خود سیکھتے ہیں اور نہ اپنے ورکرز کو سیکھنے کی ترجیح دیتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں ایک بھی ورکر نہیں سیکھتا جب تک آپ خود نہیں سیکھتے. یہ بالکل اسی طرح آپ اپنے گھر کی ایگزامپل لیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے.
اگر آپ ہی نہیں سیکھتے تو بچے کو 10 مرتبہ کہہ لیں کہ بیٹا سیکھا کرو، پڑھا کرو، نہیں کرے گا. آپ اسے کہیں جی بیٹا نماز پڑھا کرو، آپ نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھے گا. اسی طرح آپ اپنے بزنس میں اپنے ورکر سے تو کہتے ہیں کہ بھیا آپ یہ سیکھو، آپ اپنے آپ کو امپروو کرو، تو ورکر آپ کا دیکھتا ہے کہ میرا باس 30 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے اور 30 سال بعد بھی ویسے ہی، یا 20 سال بعد یا 5 سال بعد. تو سر یہ نارم تو آپ نے سیٹ کرنی ہوتی ہے. تو بزنس میں اگر آپ گرو نہیں کرتے، یا اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ اگر ایک دن کے لیے نکلو تو سارا بزنس ہی پھسل جاتا ہے، تو سر اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں، آپ کے اوپر ہے. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر بزنس میں خدا نخواستہ کوئی ڈیمیج آتا ہے تو وہ ڈیمیج آپ کا ہوتا ہے یا آپ کے ورکرز کا ہوتا ہے؟ یہ سب سے سوال، کیا خیال ہے؟ ڈیمیج دیکھا جائے گا کہ کون سا ڈیمیج آیا ہے. اگر تو کوئی ورکر کا نقصان ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ٹیم کا ہوگا، اور اگر کوئی بزنس کا آیا ہے تو وہ بزنس کا ہوگا. سیکنڈ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ورکر جو ہے وہ بزنس کا بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ورکر کا جو ڈیمیج ہے یا بزنس کا ڈیمیج ہے وہ ایک دوسرے سے ڈائریکٹ سنکرونائز یا ڈائریکٹ لنک ہوتے ہیں. تو دونوں کا نقصان ہوگا، بزنس کا بھی ہوگا اور ورکر کا بھی ہوگا، کیونکہ ورکر بھی بہت بڑا اثاثہ ہوتے ہیں ایک بزنس کا. جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اسی لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کا ورکر ڈیولپ کرتا ہے تو آپ کا بزنس ڈیولپ کرتا ہے. اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اگر ان فائنینشیل ٹرمز دیکھا جائے تو سب سے بڑا لاس بزنس مین کا اپنا ہوتا ہے. ایک ورکر کا سٹیک وہاں پہ لگا ہوتا ہے سیلری، بونس اور سہولیات کا، جبکہ ایک مالک کا سٹیک لگا ہوتا ہے پوری زندگی کا. ہم نے بزنس مین کو بزنس کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے دیکھا ہے، اور جو شخص اپنے بزنس کو اپنے بچوں سے زیادہ وقت دیتا ہے یقیناً وہ اس سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتا ہے. اور جب وہ ایکسپیکٹیشنز خدا نخواستہ ڈیمیج ہوتی ہیں تو الٹیمیٹلی بہت بڑے ڈیزاسٹرز ہم نے دیکھے ہیں اور آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھے ہوں گے. سر ایسی 7 چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ ایک بزنس مین اپنی لائف میں ضرور غلطیاں کرتا ہے. یہ کچھ چیزیں میں نے ابھی شیئر کی ہیں اور کچھ اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں. سر وہ بزنس مین، میری نظر میں یہ 7 بزنس مین فیل ہو گئے. میری نظر میں یہ 7 بزنس مین اپنی جو زندگی میں انہوں نے اچیومنٹ کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. آپ ذرا امیجن کریں، ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ایک بزنس مین اگر اس کا بزنس بند ہو گیا تو صرف یہ بزنس میں ناکامی ہے. ایسا ہرگز نہیں. 7 قسم کی ناکامی ہوتی ہیں. آپ نے اس کو اینالائز کرنا ہے، میری بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو اپنے بزنس پر اپلائی کرنا ہے، اپنے آپ پر اپلائی کرنا ہے، اپنے آس پاس جو بزنس مین ہیں ان پر اپلائی کرنا ہے، تو آپ کو ریزلٹس شاکنگ لگیں گے. پہلی چیز سر، جس شخص نے 30-40 سال بزنس کیا اور بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ میں نے کبھی پہلے دن سے لے کر آج تک چھٹی نہیں، سر شخص نے کیا کمایا ہے؟ جسے اپنے لیے وقت ہی نہیں ملا اس نے بزنس سے کیا کمایا؟ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ نے غور کرنا ہے. دوسرا سر، ایک بھی بچہ بزنس کے لیے تیار نہیں ہوا، خود کام کر رہا ہے. بچوں میں سے کوئی بھی بچہ اس کے بزنس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسے سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں میرے بزنس کا کیا بنے گا، میری 30-40 سالہ 20 سالہ محنت برباد ہو. سر دوسری ناکامی، یہ بزنس مین بھی ناکام ہو گیا. تیسرے نمبر پر، جس شخص نے 30-40 سالوں میں صرف ایک بزنس کیا ہے، ایک دکان، ایک ہوٹل، ایک ریسٹورنٹ، ایک مال، ایک فیکٹری، ایک ہی پر ساری زندگی گزار، اس نے کچھ اچیومنٹ نہیں کی. سر نمبر 4، بزنس چلا رہا ہے، 30-40 سال ہو گئے ہیں لیکن لو پروفٹ کے ساتھ. ہر بزنس کا بہت بڑا پوٹینشل ہوتا ہے سر. کوئی بھی بزنس آپ مثال لے لیں، یہاں پہ آپ جوتے کا لے لیں، میڈیسن کا لے لیں، کھانے کا لے لیں، کپڑے کا لے لیں، آپ کسی بھی چیز کا بزنس لے لیں گے سر، ہر بزنس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے. تو اگر آپ کم پروفٹ میں ہیں تو اس کا مطلب ہے غلطی آپ میں ہے، کہیں مجھ میں ہے، بزنس میں نہیں. سر نمبر 5، سر پروفیٹیبل بزنس ہے لیکن اس میں پریشانیاں اتنی ہیں کہ آپ کا وہ پروفٹ آپ کو زہر لگتا ہے. کوئی بھی بزنس مین جس کو پروفٹ تو مل رہا ہے لیکن زندگی عذاب ہے، سر یہ بزنس مین بھی ناکام ہے، یہ بھی فیل ہے، اس نے بھی بزنس سے کچھ اچیو نہیں کیا. نمبر 6، سر اگر آپ بزنس چلا رہے ہیں لیکن جو توقعات آپ نے اس سے رکھی تھی، مثال کے طور پہ آپ کو فریڈم ملے گی، آپ کا سٹیٹس بنے گا، آپ کے بچے ویل سیٹلڈ ہو جائیں گے، آپ کی اپنی لائف بہترین ہوگی، بڑھاپا اچھا گزرے گا، کچھ ایسا اچیو نہیں ہو سکا، تو یہ بزنس مین بھی ناکام ہو گئے، اس نے بھی کچھ نہیں کمایا. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ بزنس ڈوب گیا، یہ بزنس بھی
برباد ہو گیا. اب یہ 7 قسم کے بزنس مین, تو اب آپ ذرا اپنے ارد گرد اینالائز کریں کہ اس وقت جو ہم بزنس کر رہے ہیں ہم کس کنڈیشن پر کھڑے ہیں, ہماری سچویشن کیا ہے. اب یہ سچویشنز کیوں آتی ہیں, ریزنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلا جا رہا ہوں. آپ نے سیلف انالیسس کرنا ہے. چونکہ سیشن آج کا ہمارا یہ ہے کہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے ایک ٹیم کو ٹرین کرنا تاکہ آپ بزنس میں سکسس گین کر سکیں. سر بزنس کیوں گرو نہیں کرتے؟ ہم نے پہلے تو یہ دیکھا نا کہ بزنس مین کو پریشانیاں کیوں آتی ہیں, بزنس مین فیل کیوں ہوتا ہے, اور کتنی ٹائپس کے بزنس مین ہیں جو خواب خرگوش میں ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ ناکام ہو رہے. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, ان کی زندگی میں وہ کیا اچیومنٹ کر سکتے تھے, اس طرف کبھی ان کا دھیان گیا نہیں, یہ کسی نے دلایا نہیں ہے. تو آج ایک موقع ہے, آپ کا دھیان اس طرف جا رہا ہے, تو اگر جا رہا ہے تو اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور. سر 6 بہت بڑی پرابلمز ایک بزنس مین کو آتی ہیں ٹیمز کے حوالے سے. سب سے پہلے سر وہ یہ خود غلطیاں کرتا ہے, غلط لوگوں کو ہائر کر لیتا ہے, اپنے ساتھ ایسے لوگ جوڑ لیتا ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں یہ جو تیرے آس پاس کے لوگ ہیں یہ لوگ نہیں, سارے کے سارے روگ ہیں. جب آپ اپنے ارد گرد صرف ایسے لوگ اکٹھے کر لیں گے جو روگ ہوں گے تو آپ گروتھ کیسے کریں گے؟ نمبر 2 سر, آپ نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے جو مل تو گئے ہیں, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بھائی ہے, چاچا ہے, ماما ہے, پھوپھی ہے, نانی ہے, تائی, جس کو بھی آپ نے ہائر کیا ذمہ داری نہیں لے. اپنے لوگ ہیں لیکن ذمہ دار ہیں. ہم نے لوگوں کو سٹرگل کرتے دیکھا ہے, بیٹے ہیں ساتھ, بھائی ہیں ساتھ, لیکن بوجھ سارا ایک کے اوپر ہے, پھنسے ہوئے, کیونکہ آپ کے ساتھ ارریسپانسبل لوگ ہیں. نمبر 3 سر, آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ لوئل نہیں ہے. لوگ تو ہیں, ویسے تو ہم ایسے لوگوں کو ٹیم کہتے ہی نہیں, ہماری نظر میں وہ ٹیم نہیں ہوتی, وہ صرف ایک ہجوم ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہوتا ہے. جو آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ آپ کی ٹیم نہیں ہے, وہ صرف ایک ہجوم ہے. وہ جونکے ہیں جو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, جو آپ کا خون نچوڑ رہی ہیں, آپ کے بزنس کا خون چوس رہی ہیں, آپ کو سک کیے جا رہی ہیں. سر پہچانیے ان کو. نمبر 4 سر, آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس لوگ ایسے ہیں, ان کو رکھا آپ نے اپنے سکون کے لیے ہے کہ وہ آپ کی پرابلمز کو سالو کریں گے, لیکن وہ آپ کے لیے پرابلمز پیدا کر رہے ہیں. تو رکھے تو آپ نے خود ہے نا لوگ, تو پرابلمز پیدا کر رہے ہیں, پھر آپ ان کو کیری آن کر رہے ہیں. پرابلمز بھی وہ پیدا کیے جا رہے ہیں اور آپ ان کو کیری بھی کیے جا رہے ہیں. پیسہ کس کا ہے؟ آپ کا. تو فیس بھی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. نمبر 5 سر, آپ کی سیلز اور پروڈکٹیوٹی لو ہوتی جا رہی ہے, خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, آمدن کم ہوتی جا رہی ہے, خرچے آسمان کو چھو رہے. تو اب کیا ہوگا, جیسے جیسے خرچے بڑھیں گے, آمدن کم ہوگی, تو آپ کا بلڈ پریشر, آپ کی جو مینٹل ویلنس ہے وہ ڈیمیج ہوتی چلی جائے گی. سر آپ کی مینجمنٹ بڑی ویک ہے. نمبر 6, دنیا میں ٹیمز خراب کم ہوتی ہیں, مینیجرز خراب ہو. لوگ کمپنیز نہیں چھوڑتے سر, لیڈرز کو چھوڑ کر جاتے ہیں. تو بزنس خراب آپ کی ٹیم کی وجہ سے نہیں ہوتا, آپ کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ اگر سٹیک ہولڈر نہیں بنیں گے, آپ ذمہ داری نہیں لیں گے, کوئی ذمہ داری نہیں لے گا. سو یہ 6 بڑی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بزنس گرو ہی نہیں کرتا. اب اس کی کاسٹ آپ کو کیا پے کرنی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے سر, جو اپرچونٹیز آپ کو اچیو کرنی ہوتی ہیں وہ آپ مس کر دیتے ہیں. نمبر 2, آپ کے کسٹمرز ہمیشہ آپ سے نالاں رہتے ہیں, ناراض رہتے ہیں, کیونکہ آپ کی ٹیم ٹھیک کام نہیں کر رہی, آپ نے غلط لوگ رکھ لیے. نمبر 3 سر, آپ کے امپلائیز اور آپ آپس میں دھینگا مشتی, لڑائی جھگڑا, باکسنگ ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے. نمبر 4 سر, آپ کا کام ہمیشہ ڈیلے ہوگا, کام وقت پر نہیں ہوگا. آپ ورکرز کے ساتھ لڑیں گے, ورکرز آپ کے ساتھ لڑیں گے, ٹارگٹس پورے نہیں ہوں گے. جب ٹارگٹس پورے نہیں ہوں گے تو پیسہ پورا نہیں آئے گا, ادھورا آئے گا. سر جب پیسہ ادھورا آئے گا تو فائنینشیل لاس ہوں گے. جب فائنینشیل لاس ہوں گے تو سب سے پہلے جو چیز آپ کی ڈیمیج ہوگی وہ آپ کی ہیلتھ ہے. آپ نے زیادہ تر بزنس مین کو بیمار پتہ ہے کیوں دیکھا ہے؟ محنت سے نہیں بندہ بیمار ہوتا, یاد رکھیے گا, پریشانیوں سے بیمار ہوتا ہے. انسان کو پریشانیاں کھا جاتی ہیں, اور اسے پریشانیاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 4 قسم کی. بزنس مین شیشے کے گھر میں ہوتا ہے. پہلی پریشانی اسے اپنے گھر کی ہے, اپنے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں نا, اتنا تو ٹائم ہی ملتا. پہلی پریشانی اپنے گھر کی, دوسری پریشانی بزنس کی, تیسری پریشانی اپنے ورکرز کی, چوتھی پریشانی مارکیٹ کی. چاروں لوگوں کو اس نے جواب دینا ہے, پھنسا ہوا. تو سر وہ شخص کیسے صحت مند رہے گا؟ یہ جو اس وقت 98.5% لوگ جو بیمار ہیں بزنس کرتے ہوئے, وہ اس وجہ سے, کاروبار میں محنت سے نہیں انسان پر بیمار ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. سو ہیلتھ کا لاس, یہ 6 قیمتیں آپ کو ادا کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں ذرا آپ ان میں سے کون کون سی ادا کر چکے ہیں.
اور اس کو آپ بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اسی کے اوپر آج ہماری بات ہو رہی ہے. سر جب آپ کا مینجمنٹ سسٹم ویک ہوتا ہے نا, تو آپ کا سب سے پہلے 30 سے 40% وقت آپ کے ورکرز برباد کر جاتے ہیں. یہ 30 سے 40% وقت کا مطلب یہ نہیں کہ چلو ٹائم ہی گیا ہے نا سر, یہ آپ کا پیسہ برباد کر کے گئے. میں ابھی ریسنٹ ڈیز میں ہمارا ایک پرسنل کوچنگ سیشن ہوا ہے, چینور سے ایک گارمنٹس کا سٹور ہے, ابھی ہم ان کا سسٹم بھی بنا رہے ہیں. سر وہ تقریباً پچھلے 27 سال سے بزنس کر رہے ہیں اور ان کا ایک سٹور ہے. ہی از ویری ہیپی, وہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے زیرو سے شروع کیا تھا, 10-12 لوگ اب ان کے پاس ہیں, لیکن اس بات سے پریشان ہے کہ سر مجھے ابھی بھی, میں اگر نکل جاؤں ایک دن کے لیے تو میرا سسٹم نہیں چلتا. یہ کوئی اچیومنٹ نہیں, پیسہ اچیومنٹ نہیں ہوتی سر. آپ کی فریڈم, آپ کی خوشحالی, آپ کا اطمینان, سر بڑی ساری چیزیں اچیومنٹ کا حصہ ہے. اس کے اوپر کسی دن ہم ضرور بات کریں گے. تو 30 سے 40% ٹائم آپ کا اگر آپ کی ٹیم لوز کر رہی ہے, آپ کا لاس کر رہی ہے, جس کا مطلب ہے بزنس میں سے 30 سے 40% پیسہ ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ وقت کے بدلے میں آپ کے پاس پیسہ آنا ہے. سر آپ کی جو سیلریز ہیں, آپ کی فیسلٹیز ہیں, آپ جو بینیفٹس اپنی ٹیم کو دے رہے ہیں, جو 30 سے 40% وقت ہی برباد کیے جا رہے ہیں, تو آپ کا 30 سے 40% دیا ہوا ان کو پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے. امیجن کریں نا ذرا, یہ کیلکولیشنز کریں. یہ جو بزنس مین روتے رہتے ہیں نا کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا, میں بڑا کام کرتا ہوں, پتہ نہیں منافع کدھر چلا جاتا ہے, پیسہ آتا ہے جاتا ہے کدھر ہے. سر ادھر جا, آپ کا ورکر چونکہ آپ مینج نہیں ٹھیک کر پا رہے, آپ کا ورکر وہ 30-40-50%, یہ جہاں پہ مینجمنٹ سسٹم ہے اور جہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو 60-70% جو وقت ہے وہ برباد کر جاتے ہیں امپلائیز. آپ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے, ایسا چکر دیتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو. مہینے بعد پتہ چلتا ہے دو پیسے بھی, اور آپ پوچھتے ہیں کام جی اگلے مہینے ہوگا, پیسے اس مہینے میں دے دو اور کام اگلے مہینے میں ہوگا. یہ ایک بڑا چیلنج ہے بزنس مین کے لیے جس کا وہ سامنا کرتے ہیں. نمبر 3 سر, آپ نے انرجی لگائی, ٹائم لگایا اور سکلز لگائی, برباد ہو گئے کیونکہ وہ تو ورکرز نے برباد کر دیا. نمبر 4 سر, آپ کی گروتھ کا لاس ہو رہا ہے. نمبر 5 سر, مارکیٹ میں آپ کا پورا ڈیفیسٹ ہوا جا رہا ہے, مارکیٹ میں آپ پیچھے جا رہے ہیں. نمبر 6 سر, آپ کی مینٹل ہیلتھ دن بدن گرتی چلی جا رہی کیونکہ آپ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہے. سر یاد رکھیے گا کہ سکسیسفل کمپنیز کبھی بھی لوگوں کو مینج نہیں کرتی, وہ ہمیشہ سسٹمز کو بلڈ کرتی ہے. کیونکہ سسٹم ایک ایسا سانچہ ہوتا ہے, اس میں جو پرسن بھی آتا ہے وہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو آپ نے سسٹم ایسا بنانا ہے جس میں جو آئے گا اس رنگ میں ڈھل جائے گا, ہے نا. آپ اگر خوشبوؤں کی دکان پر جائیں گے نا, خوشبو نہیں بھی خریدیں گے تو آپ کو خوشبو کہیں نہ کہیں سے لگ جائے گی. آپ کا سسٹم ہوگا نا, لوگ آپ کے پاس آئیں گے, اس سسٹم میں ڈھل جائیں گے. تو سر سوچیں کہ آپ نے سسٹم بنایا. اور یاد رکھیے گا, کوئی بزنس نہیں گرو کرتا سر, سسٹمز بڑے ہوتے جاتے ہیں. سسٹم بنتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے. بزنس وہی گرو کرے گا جس کا کوئی سسٹم ہوگا. سسٹم بنانے کے لیے سر ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہم نے آپ کے لیے بڑا زبردست پلان تیار کیا ہے. بزنس کوچنگ اور ٹریننگ کے دوران ہمیں تجربہ ہوا ہے کہ اس وقت جتنے بھی بزنس مین اسٹرگل کر رہے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان میں تو خاص طور پہ نہیں, میں پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں سر. تقریباً 18 ایسے مسائل ہیں جو ہر بزنس مین کو فیس کرنے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ, اچھی ٹیم کیسے ہائر کریں. ہم جس بھی بزنس مین سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جی اچھے لوگ ملتے ہی نہیں. سر لوگ اچھے نہیں ملتے ہوتے, آپ نے ان کو اچھے بنانا ہوتا ہے. پہلے ٹھیک طریقے سے ہائر کرنا ہوتا ہے, سلیکشن کرنی ہوتی ہے, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اب وہ ایک پورا پروسیس ہے, پہلی چیز. دوسرا سر, آپ کے پاس جو نکمے لوگ ہیں ان سے جان کیسے چھڑانا. نمبر 3 سر, آپ کا سیلز کا بڑا پرابلم ہوتا ہے, آپ نے سیلز ٹیم بڑے دھیان سے رکھنی ہوتی ہے. نمبر 4 آپ کا کیش کا بڑا پرابلم ہوتا ہے, کیش ریکوری آپ نے ٹھیک رکھنی کیونکہ یہ آپ کے بزنس کا بلڈ ہے. نمبر 5 آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ وفادار ہونی چاہیے, بڑا مسئلہ ہوتا ہے. نمبر 6 ملازم تھوڑے ہیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 4 ملازم ہیں, ان سے 4 جتنا کام لینا. مزہ تب ہے جب 4 ملازمین سے آپ 8 جتنا کام لیں. یہ ہے آپ کی مینجمنٹ. تو یہ چھٹا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. 7واں مسئلہ, آپ کی ٹیم میں ٹیم ورک ہی نہیں, مل جل کر کام ہی نہیں کرتے, آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں. تو جب وہ ان کی آپس میں نہیں بنتی تو کام کیا کریں گے, ایک دوسرے کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے. 8واں مسئلہ, کسٹمر کو صحیح وقت نہیں دیتے, ڈیل نہیں کرتے. 9واں مسئلہ ہوتا ہے کہ وقت کو ضائع کرتے ہیں, یہ بزنس مین فیس کرتے ہیں. 10واں, ورکرز آپ کی توقعات کے مطابق کام کرتے ہی نہیں. 11واں مسئلہ, آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. نمبر 12, کمپنی کا ماحول ہی نہیں بننے دیتے, یعنی کہ یوں لگتا ہے
یہ کوئی بس ایسے ہی لوگ آئے ہیں اور وقت گزار کے چلے جائیں گے. نمبر 13 سر ٹیم میں موٹیویشن ہی کوئی نہیں. نمبر 14 ملازمین سے ٹارگٹ پورے نہیں کروا پاتے. 15 بدتمیز مالک سے لوگ لڑ پڑتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. نمبر 16 سر ٹیم چھوٹی ہے, اس کو بڑا کیسے کرنا. لوگ پہلے تو چھوٹی ٹیم ہی نہیں بنا پاتے, ٹیم بنا ہی نہیں پاتے, پھر بڑا کرنے والا تو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. سر ورک پلیس پر ہمیشہ سٹریس ہوتا ہے, سٹریس کو کیسے مینج کرنا ہے, پھر اس سے نکلنا کیسے ہے, اس کو اپنی طاقت کیسے بنانا ہے. اور نمبر 18 سر بزنس کو سموتھ کیسے چلانا ہے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر. یہ 18 پرابلمز ہیں. ان 18 پرابلمز پر ہم نے بڑا پریکٹیکل پروگرام ترتیب دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ اپنی مینجمنٹ سسٹم کو بہتر نہیں کریں گے, آپ کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لے جا سکیں جس لیول پر جا کر آپ نے کامیابی کو اچیو کرنا ہے. سر یہ جو پروگرام آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے, یہ 18 کورسز ہیں ٹوٹل. اس کی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے 2 منٹ کے لیے سوالات لوں گا, پھر میں اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا. آپ میں سے کوئی بھی سوال کرنا چاہے میں آپ کے لیے حاضر ہوں. اس حوالے میں کوئی آپ اس حوالے سے کمنٹ کرنا چاہیں. ویسے 10 منٹ کا ہمارا کویسچن آنسر سیشن اس کے بعد بھی ہوگا, آپ اسے بعد میں بھی جوائن کر سکیں گے, لیکن ابھی کے لیے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بزنس مین کے پرابلمز ہیں جو ابھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیے؟ جی سر, یہ جو ورکر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں مس بہیویئر کرتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ سر اسی کے لیے تو پورا کورس ہے ہمارا, پورا اس کے اوپر 3 دن کا کورس ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, دیکھیں ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں, ایک گھر سے تو نہیں ہوتے. اب ان کی سوچ مختلف ہے, رنگ و نسل مختلف ہے, ان کے جو گولز ہیں وہ مختلف ہیں, کام کا طریقہ کار مختلف ہے, ایسپریشنز مختلف ہیں. تو ان کو ڈیل کرنے کا ایک پراپر میکینزم ہے, وہ میکینزم سیکھنا پڑے گا. وہ سیکھ لیں گے تو لوگ جتنے بھی ہوں گے, اب دیکھیں نا گھر میں 4 بچے نہیں مینج ہوتے, تو جہاں پہ 40 ملازم ہوں گے یا 4 ملازم مختلف گھروں سے ہوں گے, تو ان کے لیے تو کوئی میکینزم بنانا پڑے گا نا, ایسے تو نہیں مینج ہوں گے. چلیں, اگر ابھی سوال نہیں ہے تو سوالات کے لیے ہم ایک الگ سے سیکشن رکھتے ہوتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ٹائم دوں گا 10 سے 15 منٹ. جب یہ سیشن مکمل ہو جائے گا تو آپ 10 سے 15 منٹ کے لیے سوالات کر سکیں گے. وائس آ رہی ہے میری آپ کو سر؟ جی جی سر وائس آ رہی ہے؟ سر بولیے پلیز. جی, میرا نام عبد المالک ہے سر, میں رحیمہ خان سے ہوں. تو میرا اپنا ایک سٹور ہے, مال ہے الحمدللہ. تو میرا ایک کوشچن یہ تھا, میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں, بہت اچھا بھی لگا ہے, اور واقعی مطلب کہ ساری باتیں ہی اچھی ہیں آپ کی, ماشاءاللہ صحیح ہے, ان میں وزن ہے باتوں میں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم سٹاف کو ہائر کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم اس چیز کو کیسے مطلب کہ آبزرو کریں کہ یہ سٹاف جو ہے مطلب کہ آگے چل کے, ہم نے ایک شیڈول یہ بنایا ہوا ہے کہ ہم 7 دن کا ٹرائل لیتے ہیں, کیا ایسا بھی پوسیبل ہے کہ ٹرائل کے بغیر ہی ہم آبزرو کر لیں کہ وہ آگے صحیح ہے یا نہیں؟ ایگزیکٹلی یہ چیزیں, اسی کے لیے ہم نے پہلا کورس اس پر رکھا ہوا ہے. ہماری نظر میں ٹیم ہائرنگ آپ کے بزنس کا بیج ہے سر. اگر آپ نے بیج غلط لگا لیا نا تو پھر سمجھ لیں بربادی ہی بربادی. تو یہ بیج ہے, بیج کی سلیکشن آپ نے صحیح کرنی ہے. تو اس کے اوپر ہمارا پہلا کورس اسی کے اوپر ہے, 3 دن. ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو. جی موسٹ ویلکم. جی میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا, 3 سے 4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہمیں نا 5 قسم کے آبجیکشنز بزنس مین کی طرف سے آتے ہیں. یہ جو ابھی سر نے سوال کیے ہیں ان کا بھی ایک آبجیکشن تھا, تو ابھی چونکہ انہوں نے لائیو سیشن جوائن کیا, آپ کا شکریہ, آپ نے اس کو کمنٹ کیا, تھینک یو ویری مچ. سر بڑے انوسنٹ سے آبجیکشنز ہیں پاکستانی بزنس مین کے, کیونکہ ان تک یہ چیزیں کبھی پہنچی نہیں. اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول تک بزنس مین تک جایا جائے. کارپوریٹ سیکٹر کو کوئی مسئلہ نہیں, اسے پتا ہے کہ ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بینیفٹس ہوتے ہیں, لیکن جو ایس ایم ایز ہیں ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے دل تک پہنچا جائے تاکہ آپ کو فائدہ ہو. پہلا سر, ہمارا پروگرام چونکہ 6 ماہ کا ہوتا ہے, پورے سال کے پروگرام ہوتے ہیں, کہتے اتنا لمبا پروگرام کون جوائن کرے گا, اتنا وقت کون نکالے گا. سر آپ ساری زندگی بزنس کرتے ہیں, تو کیا آپ اپنے لیے 5-10 منٹ نہیں نکال سکتے؟ کیونکہ آپ وہ ڈرائیور ہیں جس نے پوری گاڑی کو چلانا, تو اپنے لیے 5-10 منٹ تو ٹائم آپ نکال سکتے ہیں. ہم آپ کو لمبے عرصے تک سرو کرنا چاہتے ہیں, ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. جو بات کہہ رہے ہیں ہم یہ کر کے دکھائیں گے. ہم یہ نہیں کہ ایک ٹریننگ دی 5 دن کی اور اس کے بعد غائب ہو گئے.
ہم آپ کے ساتھ اسٹے کریں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے. نمبر 2, پرائس از ہائی. بزنس مین 40-50 ہزار اپنے ورکر کو ہر مہینے دے دیتا ہے, اپنے اوپر 4-5 ہزار نہیں لگاتا. اسے یہ قیمت زیادہ لگتی کیونکہ کبھی اس نے بینیفٹ نہیں لی. سر یہ کچھ بھی نہیں ہے. آج کے بچے کی فیس آپ امیجن کریں 10-15 ہزار کے بچے کی فی, تو بزنس کی ٹریننگ کی یہ کیا پرائس ہو سکتی ہے؟ یہ کچھ بھی پرائس نہیں ہے. یہ جسٹ ایک کنیکشن ہے جو ہم بلڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اس سے مجھے کیا واقعی فائدے ہوں گے؟ سوال ہوتا ہے. سر جب آپ اپلیکیشنز کرتے ہیں نا, باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر اس چیز کا فائدہ ہوگا جس کو پریکٹیکلی کریں. آگے وہ سوال کرتے ہیں, اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا, کیا میں اتنا ٹائم نکال لوں گا؟ اب امیجن کریں کہ ایک پرسن نے خود ٹائم نکالنا ہے لیکن اسے پتہ نہیں کہ اپنے لیے وہ 5 منٹ 10 منٹ نکال سکتا ہے یا نہیں. تو سر یہ آپ نے فیصلہ کرنا. آج نوشہرہ ورکا سے ہمارے ایک بزنس مین ہیں, انہوں نے مجھے سوال کیا, سر میرے پاس سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. تو میں نے ان کو صرف 1 ورڈ کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے سکون لینا ہے یا نہیں لینا. تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے, فیصلہ کریں. دوسرا سر, از اٹ فری؟ بزنس کر رہے ہیں, بزنس کی ٹریننگ چاہ رہے ہیں لیکن فری میں چاہ رہے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے, کیا سر یہ سیشن فری ہے؟ تو آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک بزنس کی ٹریننگ ہے جس سے آپ نے لائف ٹائم بینیفٹس لینے ہیں اور آپ اسے فری لینا چاہتے. تو یہ ایک بڑا المیہ ہے. بزنس پر جیسے ہم باقی ساری انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اپنے بزنس میں کم از کم 10% آپ کا جو ایکسپینسز ہیں, لائک آپ سیلریز دیتے ہیں 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ, اس کا 5 سے 10% سیٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پر لگانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو 5 لاکھ آپ لگا رہے ہیں, 3 لاکھ لگا رہے ہیں, 2 لاکھ لگا رہے ہیں, سر وہ پالش ہو جائے گا, اس سے آپ بہتر فائدے اٹھا لیں گے. تو یہ اپنے لیے ایک مینڈیٹری چیز کریں. اب آپ کو کیا بینیفٹس کیا ہوں گے اس سے؟ الٹیمیٹلی کوئی بھی انسان ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کے بینیفٹس تو اسے پتہ ہونے چاہیے. سر پہلی چیز, آپ کو لائف ٹائم ٹیم مینجمنٹ کا ایک پروسیس آپ بنا لیں گے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ جو ہم سے سیکھیں اس کو ایک ڈائری پر نوٹ فرمائیں, بزنس پر اپلائی کریں, اور جب آپ اپلائی کر رہے ہوں تو اس دوران آپ کو کہیں بھی ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہم 6 مہینے کے لیے واٹس ایپ کوچنگ دیتے ہیں, جس میں آپ واٹس ایپ کے ذریعے ٹیم کے حوالے سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, کوئی پرابلم کا سولوشن پوچھنا چاہیں, ریلیونٹ ٹو ٹیم ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہماری اور بھی سروسز ہیں, تو آپ نے پروگرام چونکہ ٹیم والا لیا ہے تو ٹیم کے حوالے سے کوئی بھی چیز پوچھیں گے ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے. منتھلی اس کے لیے ہم نے اسی طرح کا ایک لائیو سیشن بھی رکھا ہوا ہے تاکہ پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے, کہیں پہ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے, کوئی تشنگی ہے, تو آپ لائیو سیشن میں 1-on-1 ہم سے گفتگو کر سکیں گے. سر نمبر 4 پہ آپ کو ہماری طرف سے ممبرشپ ڈسکاؤنٹ ملے گا, جو کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ریگارڈ کیا جائے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے, ہم اس پہ ممبرشپ بھی دیتے ہیں, اور یہ ممبرشپ کی ہی پرائس ابھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا. پروگرام ڈیٹیلز کی اگر ہم بات کریں تو یہ ٹوٹل 18 کورسز ہیں سر. ہر کورس میں 3 ویڈیو ٹریننگ سیشنز ہیں. اب اکثر یہ سوال کر لیا جاتا ہے کہ سر ویڈیوز ہم یوٹیوب پر بھی دیکھ لیتے ہیں, تو میں آپ سے سب سے ایک سوال کرتا ہوں, یوٹیوب پر بھی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے, فیس بک پر بھی ہے, انسٹا پر بھی ہے, ٹک ٹاک پر بھی ہے, چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک, دنیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں جس پر آج کانٹینٹ نہیں ہے. ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہو؟ اتنی انفارمیشن ہے, مسائل پھر کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ آپ کو پراپر کانٹینٹ نہیں ملتا, پریکٹیکل کانٹینٹ نہیں ملتا, اور پھر اس کی ایپلیکیشن کے لیے ایک ایسا پرسن جو آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے, ایک ایسی کمپنی, ایسی ٹیم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے جو ان مسائل میں آپ کو نکلنے میں مدد دے. تو ہم اور یوٹیوب اور باقی پلیٹ فارمز میں یہی فرق زمین و آسمان کا فرق پیدا کرتا ہے. ہم آپ کے لیے وہ کانٹینٹ لے کے آتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے, جو فوری طور پر آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اس کے بعد آپ یہ چونکہ 3 سیشنز ہیں ہر کورس میں, تو 18 کورسز ہیں, ٹوٹل 54 ویڈیو سیشنز ہیں جو کہ آپ نے اگلے 6 ماہ میں دیکھنے ہوں گے. ہر ماہ میں 9 ویڈیو ٹریننگ سیشنز ہم آپ کو دیں گے, 3 سیشن مہینے کے شروع میں, 3 درمیان میں اور 3 آخر, تاکہ آپ کے پاس کافی وقت ہو. آپ ان کو دیکھنے کے بعد بزنس پر اپلائی کر کے آپ کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. سر ریگولر پرائس ہماری 3500 روپے فی کورس ہوتی ہے, بڑی اکنامیکل فی رکھی ہے ہم نے. ہماری پرسنل کوچنگ, بزنس کوچنگ وہ کافی کاسٹلی ہوتی ہیں, جب آپ کبھی اس میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ہم نے پرائس صرف اس لیے رکھی کہ جو لوگ کبھی بزنس کی ٹریننگ انہوں نے لی ہی نہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے, تو آپ کم از کم شروع تو کریں نا, سیکھنا تو شروع کریں, آپ اس لائن پر تو چڑھیں. یہ ایک نشہ ہے, جب آپ کو لگ جائے گا
تو پھر آپ زندگی بھر اسی راستے پر رہیں گے، بلکہ اپنی نسلوں کو بھی بتائیں گے. اور اس وقت ہم اس پر ممبرشپ جو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں 2000 پر کورس ہے، 18 کورسز ہیں، اور یہ 3 کورس چونکہ ہم نے آپ کو ایک ماہ میں دینے، 6000 روپے منتھلی آپ نے ادا کرنا ہے. 6 ماہ کا پروسیس ہے، 36,000 6 ماہ کی ٹوٹل ایک پیکج ہے، جو کہ آپ کے ایک امپلائی کی سیلری 6 ماہ میں ادا کرنے تقریباً. آپ جسٹ امیجن کریں کہ اس سے آپ کو بینیفٹس کتنے ہو رہے ہیں، اور پرائس جسٹ آٹے میں نمک کے برابر ہے. پرائس صرف اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کا کچھ سٹیک لگا ہوگا. ہماری ٹیم کے پروسیس بھی چل رہے ہیں، تو یہ ساتھ ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے. کچھ سپورٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں، کچھ سپورٹ آپ ہمیں کریں گے. تو یہ باہمی سپورٹ کا سلسلہ جب چلتا رہے گا تو انشاءاللہ پروسیس ہم آپ کے ساتھ اسی طرح کنیکٹڈ رہیں گے، آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے. کیونکہ سپورٹ کیے بغیر ایک دوسرے کو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. تو امید ہے کہ آپ اس کو ضرور سمجھیں گے. کون اس کو جوائن کرے گا اور کس کس کو اسے جوائن کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صرف وہ لوگ اس پروگرام کو جوائن کریں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ لوگ صرف جوائن کریں جو اپنے بزنس کی گروتھ چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا مینجمنٹ سسٹم بہتر ہو جائے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ذہنی سکون ملے تاکہ لوگ ان کے لیے کام کریں. جب لوگ سر آپ کے لیے کام کریں گے نا تو پیسہ آپ کے اوپر تب عاشق ہوگا، سکون آپ کو تب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود وہ چھینی اور تھوڑا پکڑا ہوا ہے، سارا دن لگے ہوئے، رات کو صبح بچوں کے ساتھ لڑکے گئے، شام کو ورکر کے ساتھ لڑکے گھر آ گئے، اور بس یہ زندگی ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے سر. اپنی زندگی میں سکون لے کر آئیں اور آپ کو ملے گی فریڈم اور ویلتھ. کیونکہ لوگوں کو کام کرنے پر لگائیں، لوگوں کو امپروو کریں، خود کو امپروو کریں، تو پھر ان کے پاس بھی پیسہ آئے گا، ان کو بھی سکون ملے گا اور آپ کو بھی سکون ملے گا. سر بزنس اونرز کو جوائن کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو جوائن کروائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا ہی صرف یہ سیکھے، آپ کی بیٹی کو بھی سیکھنا چاہیے. کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کے ہاں جاب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو سکھائیں تاکہ وہ آپ کے وارث بنے، وہ آپ کی لیگیسی کو لے کر چلے، وہ آپ کی 30-40 سالہ محنت کو برباد ہونے سے بچائیں. سر ینگ سی ای اوز ہم اس کے اوپر پراپر کام کر رہے ہیں کہ بزنس مین کا بچہ کیسے بزنس مین بن سکتا ہے. بزنس مین کسی اور چیز میں اتنا زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا اس بات میں ہوتا ہے. میکسیمم بزنس مین کیونکہ ابا کام کر رہے ہیں، اے ٹی ایم مشین لگی ہے، پتر کو پیسے مل رہے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ برباد کیے جا رہا ہے سب کچھ یہ مائنڈ سیٹ. تو ہم آپ کو اس سے نکال سکتے ہیں. سر مینیجرز جو آپ نے رکھ لیے نا، جس کو آپ 60-70-80 ہزار روپے سیلری دے رہے ہیں، سر اسے سیکھنے کا بھی کہیں. آپ کا مینیجر آپ کا فیس ہے، آپ کا چہرہ ہے اصل. تو اگر آپ کا چہرہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر سر آپ بزنس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. سر یاد رکھیے گا، میں آپ کو یہ میری طرف سے یہ گولڈن لائنز ہیں. ہمیشہ سکسیسفل بزنسز آر بلٹ آن اسٹرانگ ٹیمز. یہ ٹیم آپ کے بزنس کے پلرز. میں فراز صاحب کا شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پیش خدمت ہے کہ ہجوم نہیں ہم سفر چاہیے، ہجوم نہیں ہم سفر چاہیے، ایک شخص ہی قافلہ ہے مجھے. سر آپ کے پاس اگر 10 ورکرز نہیں ہے نا، مسئلہ کوئی نہیں، ایک بھی آپ کے پاس ملازم ہے نا تو 2 مل کر 11 جتنا کام آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیم کی طرح کام کریں، اگر آپ کو مینجمنٹ آتی ہے. تو سر یاد رکھیے گا کہ جو ٹیمز ہیں وہ آپ کے بزنس کو گرو کرتی ہیں. آپ اکیلے جتنی مرضی محنت کر لیں، ہاتھ تو آپ کے 2 ہی ہیں سر، دماغ تو آپ کا ایک ہی. اسی لیے کہتے ہیں 1 اور 1 11. آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں، آپ مینجمنٹ سکلز کے تھرو اپنے آپ کو اتنا امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کمال ہو جائے گا. اس ٹیم ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ اور بھی سروسز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. نمبر 1 سر، ہم بزنس کوچنگ دیتے ہیں. بزنس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی ایشو ہے، آپ سٹارٹ کرنے سے لے کر بزنس کو اگلی نسل تک ٹرانسفر کرنے تک کہیں پہ کوئی ایشو ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو شافی پلان ملے گا، آپ کو فائدہ بھی ہوگا، تسلی بھی ہوگی. نمبر 2، ہم ERP سسٹم بنا کر دیتے ہیں. یہ وہ سسٹمز ہیں جو آپ کے بزنس کو آٹو پائلٹ پر لے جاتی ہیں. آپ کی دقت، آپ کے بزنس سے لیکیج کم ہو جاتی ہے اور گروتھ کا لیول بہتر ہو جائے گا. نمبر 3، بزنس کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر 4، ٹیم ٹریننگ. آپ نے اپنی ٹریننگ کروا لی، آپ سیکھ گئے لیکن آپ کی ٹیم نے نہیں سیکھا تو گاڑی کا ایک پہیہ تیز ہو گیا اور ایک پہیہ پیچھے، تو گاڑی نہیں چلے گی سر.
آپ اپنی ٹریننگ بھی کروائیں, اپنی ٹیم کی ٹریننگ بھی کروائیں, آپ کی بزنس کو پر لگ جائیں گے, یقین کریں. ابھی تو وہ پہیے جام ہے نا, تو بزنس کو پر لگ جائیں گے, کیونکہ سب لوگ گروتھ کی طرف بڑھیں گے. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون, مینٹل ویلنس. اسٹریس ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, کہیں بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں, اٹکے ہوئے ہیں, تو بینگ این NLP اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجی, میں آپ کو پورا سپورٹ کر سکتا ہوں. آپ کی مینٹل ویلنس پر پورا کام کر سکتے ہیں, آپ کو پلان دے سکتے ہیں, آپ کو واپس آپ کی ایکٹیو لائف کی طرف لایا جا سکتا ہے. میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا زیادہ ٹائم اسپیئر کیا اپنے لیے, اپنے بزنس کے لیے, ہمارے لیے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے سوالات ہیں اور بندہ ناچیز آپ سب لوگوں کے لیے حاضر ہے. سوال کیجئے, میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ جوابات دیے جائیں. پلیز کوئی سوال کسی حوالے سے, آج کے سیشن کے حوالے سے کوئی آپ کا پرسنل کوئسچن ہے, آپ بڑی خوشی سے کر سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے جی؟ جی وعلیکم السلام سر. طیب امتیاز عرض کر رہا ہوں. میں شبیر احمد اینڈ بردر انڈسٹریل کیٹرنگ میں ایز اے QHSC آفیسر جو ہے نا ورکنگ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. آپ کا میں نے میکسیمم جو ہے لیکچر وہ سنا ہے. بہرحال کافی آپ نے نالج فل باتیں کی ہیں. میں کیونکہ ڈفرینٹ انڈسٹریز میں ورکنگ کر کے آ چکا ہوں, تو آپ کی باتیں جو ہے نا بالکل ایگزیکٹلی وہ میچ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پاکستان میں جو ہے نا ایک سیٹ کلچر جس کو بولا جاتا ہے, تو سیٹ کلچر چل رہا ہوتا ہے. اس میں جو آنر ہے وہ ہر چیز کی آنرشپ خود ہی لے رہا ہوتا ہے. وہ آگے جو ہے نا اپنی ٹیم کی طرف پاورز کو منتقل نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ خود سٹک رہتا ہے چیز کے اندر. تو وہ پھر جس وقت ٹیم کو بھی پاور نہیں مل رہی ہوتی, تو ٹیم بھی ایز اٹ از ورکنگ نہیں کر پاتی. وہ اپنی جو ہے نا ایز اٹ از وہ اس طریقے سے ڈلیور نہیں کر پاتی. تو ادھر الحمدللہ شبیر احمد اینڈ بردر کیٹرنگ میں جو ہمارے CEO صاحب ہیں, شبیر احمد صاحب, وہ جو ہے نا ٹیم ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں اور مینجمنٹ سسٹم پہ ورک کر رہے ہیں. اس وقت میں ان کے ساتھ ISO 9001 جو ہے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے ISO 22000, اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے نا 45001 اینڈ 14001 انوائرمنٹل کیئر اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے. تو یہ اوور آل مینجمنٹ سسٹم جو ہیں ان پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہے کہ جب آپ مینجمنٹ سسٹمز ڈیولپ کر لیتے ہیں, اپنی ٹیم کو آپ اس مینجمنٹ سسٹم کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں, وہ آپ کی ٹیم پھر آٹو پہ جو ہے نا وہ پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. پھر آپ کے سر سے جو ہے نا چیزیں کیا ہوتی ہیں, اترتی جاتی ہیں. آپ کا سٹریس جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, اور وہ ٹیم جو ہے نا وہ آپ کے بزنس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. وہ خود بھی گرو ہو رہی ہوتی ہے, اور آپ کے بزنس کو بھی جو ہے نا وہ گروتھ کی طرف لے کے جا رہے. تو اس پہ چونکہ میری ISO 9001 کوالٹی مینجمنٹ سسٹم پہ میری گرپ ہے, تو اس پہ بھی بیسکلی چیزیں اسی طریقے سے ہیں کہ آپ کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ ایک اچھا مینجمنٹ سسٹم بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ چیزیں آٹومیشن کی طرف چلی جاتی ہیں, اور آپ کا سٹریس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ سر. میں اس میں ایڈ آن کرتا چلوں, ہم چونکہ ISO سرٹیفکیشنز کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں, اسلام آباد میں ہمارا آفس. لے جی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی ٹیمز کا خیال کریں, اپنا خیال کریں, اپنے بزنس کا خیال کریں. رابطے میں رہیں گے, اور رجسٹریشن ہماری چل رہی ہے. آپ میں سے کوئی اگر ہمارے اس پروگرام میں آنا چاہے تو یہ 6 ماہ کا نیکسٹ پروگرام ہوگا, ہم آپ کو ویلکم کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.